السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں فیصل محمد، اپنے پاکستان اور بین الاقوامی خبروں پر اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے تجزیے ضرور پسند آتے ہوں گے۔ اگر پسند آتے ہوں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہماری کوششیں جو ہیں آپ کو پسند آ رہی ہیں، تاکہ ہم اس میں مزید اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں اور اپنا وقت دے سکیں۔ پاکستان کے حوالے سے دو خبریں بہت اہم ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ حسب توقع، جس کا کہ ہمیں بھی ادراک تھا، ہم کہہ بھی رہے تھے اور آپ کو بھی پتہ ہے، صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا ہے اور افغان فورسز کو وہاں نشانہ بنایا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں افغان فورسز کا بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوا یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہوا، کیونکہ جہاں بات چیت ہونی چاہیے تھی وہاں بات چیت کے بجائے طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، جس کے نتائج جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی اچھے نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب پاکستان کی جو سب سے بڑی اہم خبر تھی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے آج قومی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت نہیں کی۔ بہت اچھا اقدام ہے۔ میں 2 روز سے اپنے طور پر یہ پیغامات دے رہا تھا پی ٹی آئی کو، اور عوام کو بھی دیا، اور جو ہمارے ذرائع تھے ان کے ذریعے بھی دیا، اور ٹویٹ بھی کیے، ایک آدھ انٹرویو بھی کیا۔ کل کے ولاگ میں بھی کل صبح میں نے کہا، غالباً شاید کسی کی بات ان کو سمجھ میں آ گئی، اللہ بہتر کرے۔ اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور جو ہوا آج، جو یہ لوگ نہیں گئے، اس کو عمران خان نے بھی اس فیصلے کو سراہا۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے ہم نے کہا نا کہ آپ کا لیڈر تو جیل میں ہے، اس کو 2 سال ہو گئے، اس کو کسی قسم کی کوئی بھی اس کو رعایت نہیں مل رہی۔ جو آپ کے لیڈر کو جیل میں رکھے ہوئے ہے، جس نے آپ کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے، آپ اس کی بات بیٹھ کے سننے جا رہے ہیں اور اس کی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ تو بنیادی طور پر بے تکی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس بات کے اوپر عمران خان نے بھی اس کو سراہا۔ ابھی اجلاس شروع ہوا ہے، آرمی چیف صاحب اس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ پہنچ چکے ہیں، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو سننے میں یہ آیا ہے کہ شاید مریم نواز صاحبہ جا چکی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے شاید ہو سکتا ہے 1 آدھ گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد اجلاس ختم ہو جاتا ہے تو اس کا اعلامیہ آ جائے گا۔ اعلامیہ میں بہرحال جو کچھ ہونا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے، وہ یہی ہوگا کہ مزید سختیاں کریں گے، ایجنسیز وغیرہ کی تنخواہیں بڑھا دیں گے، ایجنسیز 1-2 ایجنسیاں اور قائم کر دیں گے، اور پوری تمام لوگوں کو کہیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کھینچ کے رکھو تان کے رکھو والی بات ہوگی۔ مطلب جو پریزنٹیشن دیں گے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی، سرکاری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہوگی۔ میں نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے۔ دیکھیں نا، آپ عوام کی خواہشات کا گلا گھونٹ کر آپ کہیں کہ ہم سلامتی کی بات چاہتے ہیں، عوام کو دکھ دے کے، عوام کو پریشان کر کے آپ کہتے ہیں کہ ہم خوشیوں کی نوید لانا چاہتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس اجلاس کے اندر جو کچھ ہوگا وہی ہوگا جو ایجنسیز بتائیں گی، اور مزید جیسے میں نے کہا نا، افغانستان پر حملہ ہوا، مزید افغانستان پر حملے تیز کرنے کی منظوری دی جائے گی، اور کہا جائے گا ایجنسیز جو ہیں جو ابھی اس وقت ظالمانہ جن کا رویہ ہے ایجنسیز کا، ان کو اور کہا جائے گا کہ جناب اور تم دبا کے پکڑ کے جو بھی ہے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کے نام پر یہ جو پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے بند کمرے کا، اس میں پوری حکومت کو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اجازت دے گی، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے کندھے پہ کھڑی ہے اور حکومت اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ کھڑی ہے۔ دونوں گناہگار ایک دوسرے کا سہارا دے کے اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں، تو اور آئے گا ان پہ عذاب، حقیقتاً بتا رہا ہوں میں، ان پہ بہت برا عذاب ہوگا۔ جو اہل نظر ہے آپ ان سے پوچھیں، ہم تو خیر سیاسی دنیاوی آدمی ہیں، ہم دنیا میں سب جگہ رابطے رکھتے ہیں، جو مطلب دنیا صرف اسلام کو پاکستان میں تو نہیں ہے نا، پاکستان میں تو اسلام پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ مصر میں چلے جائیں، آپ ادھر ادھر چلے جائیں، دوسرے بڑے جو اسلامی ملک ہیں جہاں کہیں نہ کہیں وہاں پہ جو اہل نظر لوگ ہیں ان کو نظر آ رہا ہے۔ تو میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی جو ڈھیل ہے نا، اس کو آپ اپنی طاقت نہ سمجھیں۔ بہت برا وقت جو ہے آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی رسی کھنچ گئی تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائیں گے۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ جتنے بھی اقدامات کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں طاقتور ہو گئے اور ہم کنٹرول کر پا رہے ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کن ہو گیا نا تو سب تباہ ہو جائیں گے، اور داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں ان ظالموں کی، اور وہ ٹائم آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے۔ لیکن حیرت مجھے اس بات کا ہے کہ اس کمیٹی کے اندر جو کچھ باتیں ہوئی جو ابھی تک میرے سامنے آئی ہیں، مجھے ایک فضل الرحمان صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ شخص باہر
تو کچھ اور کہتا ہے. آج اسمبلی کے اندر وہاں بیٹھا تھا بند کمرے میں, تو خبر یہ آئی, انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. یاد رہے کہ ابھی 4-5 دن پہلے جب یہ بات ہو رہی تھی اپوزیشن کی, تو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ حکومت ناجائز ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, فارم 47 کی ہے, ہم اپوزیشن کے ساتھ تیار ہیں, ہماری 2-4 باتیں ہیں, عمران خان سے ملنے کے لیے تیار ہیں. اور آج پارلیمنٹ سے بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہم اپنا کردار ادا کریں گے, ہم مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم وفاداری کرنے کے لیے تیار ہیں. سمجھ بھی نہیں آتا یہ شخص کیوں اتنا دوہرا معیار رکھتا ہے, اور لوگ ان کو عالم دین ماننے والے کہاں ہیں. مطلب اس میں آپ کو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے فضل الرحمان صاحب نے ہزاروں دفعہ اسٹیبلشمنٹ تنقید کی ہے اور عمران خان کی حمایت کی بات کی. ابھی 2-4 دن پرانے اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی عمران خان پہ زیادتی ہو رہی ہے, عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, عمران خان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے. اور آج جب تینوں آرمی چیف سامنے بیٹھے تو کہہ رہے ہیں بند کمرے کے اجلاس میں, عمران خان اور کی پی ٹی آئی کو دیکھ کے یہاں نہ دیکھ کے بہت افسوس ہو رہا ہے. یہ کیا کہیں گے آپ اس کو, جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بہرحال یہ اس کمیٹی میں جو فیصلے ہوں گے, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے فیصلے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ نے پہلے سے تیار کیے ہوئے ہیں, اور یہ اجلاس بلایا بھی اسٹیبلشمنٹ کی ماں پر ہے. میں نے بنا سرکاری ایجنسی کے اختیارات بڑھ جائیں گے, لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو مزید اختیارات دیا جائے گا, مزید شعبے دیے جائیں گے, تنخواہیں ان کی بڑھا دی جائیں گی, دہشت گردی کے نام پر کہا جائے گا جی اپنی گرفت کو مضبوط کرو, تو وہ وہی ہوگا. اور مزید یہ ہے لوگوں کو وہ کریں گے. تو جو اصل جس وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے, آپ نے پاکستان کی عوام کو, آپ نے ان کے حقوق کو چھین رکھا ہے, ان کی آواز کو دبایا ہوا ہے, میڈیا پر پابندی ہے, سچ بات کرنے کو بات کرنے ہی نہیں دے رہے, آپ نے پیکا بنایا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر جو سوشل میڈیا پہ جو خبریں دے رہے ہیں ان کو آپ اٹھا کر پہ, اور آج بھی اور مزید یہ سوشل میڈیا پر اور مزید کریں. لیکن کیا ہوگا اس سے؟ کچھ نہیں ہوگا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ان کی آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے, اور جب آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے تو پھر آدمی جو ہے نا مزید اپنی موت کے سامان تیار کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بھارت میں دنیا کی بڑی 20 خفیہ اداروں کا اجلاس ہوا ہے, تلسی کباٹ وہاں پر آئی ہوئی ہیں, اور وہ پاکستان کے خلاف اور دنیا میں مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا جو ہے کوآپریشن کرنے کے لیے بہت بڑی حکمت عملی تیار کرنے پہ بات چیت ہو رہی ہے. میں نے کل بتایا بھی تھا آپ کو. اور ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنے ہی عوام کے خلاف بڑا آپریشن کرنے کے لیے ہم بند کمرے کے اجلاس کر رہے ہیں. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے, فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو ملک کو تباہ کر رہے ہیں بالکل, اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ نہ صرف مسلمانوں کی تباہی کے فیصلے باہر ہو رہے ہیں, ادھر پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل آپ دیکھیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے, اور جو سنی علماء کرام ہیں ان کو مسلسل کہیں نہ کہیں شہید کیا جا رہا ہے. یہ سب بین الاقوامی طاقتیں ہیں, یہ ان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. اس کے بارے میں 1 سال سے کہتا رہا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہے, جس طرح عوام کے اندر آپ نے بددلی پھیلا دی ہے, عوام کے اندر اداروں اور ایجنسیوں سے جو نفرت پیدا کر دی ہے, اس نفرت کو نان اسٹیٹ ایکٹرز نے کیش کیا ہے. اس نفرت کو ختم کریں اور محبت لیں. آپ عمران خان سے بات کریں. آپ, میں بارہا یا ہر ویلاگ میں کہتا ہوں کہ آج اگر آپ عمران خان کو ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں, آپ یقین کریں آپ کو یہ اتنی دہشت گردی پہ اتنی ایجنسیاں اور تنخواہیں بڑھانے اور بڑے بڑے اختیارات دینے کی, اور یہ بند کمرے کے اجلاس کرنے کی, صبح شام جھوٹ بولنے کی, فراڈ کرنے کی, ان کی کسی چیز کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی. لیکن آپ یہ کر نہیں رہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کرنا نہیں چاہتے. جب آپ یہ کرنا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی, دہشت گردی مزید بڑھے گی. آپ کچھ بھی کر لیں. اور سیاسی اور مذہبی رہنما جو ہیں وہ بھی اس وقت اسی اسٹیبلشمنٹ کی جو بدعنوانیاں ہیں اس کا برابر سے حصہ دار ہیں. وہ یہ جو سنی علماء جو شہید ہو رہے ہیں, ان کے حوالے سے جو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, بڑی بین الاقوامی سازش ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو جائے, اور یہ سارے کا سارا جتنا ہے نا وہ الزام ڈالیں گے کہ اس کے اوپر کہیں گے جناب یہ اہل تشیع کر رہے ہیں. اور پہلے سے اسی لیے انہوں نے پہلے ایک محاذ گرم کر رکھا ہے پارا چنار کے اندر ہمارے اہل تشیع برادری کے خلاف, اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سنی کر رہے ہیں, یہ تکفیری کر رہے ہیں. پتہ نہیں کون تکفیری ہے, پتہ نہیں کون وہ ہے. ہماری حکومت تو ایک ہی بات کر رہی ہے کہ یہ خارجی تھے اور انہیں مار دو. خارجیوں کا نام لے لے کے تمام کس کس کو مارا جا رہا ہے واللہ علم بالصواب, مجھے نہیں پتہ. اسلام کا نام لیا جا رہا ہے. آج بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں 1-2 جگہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں
افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس بات پر کہ ہم حقیقت کے اندر اس معاملات کو کیوں نہیں دیکھ رہے. مسلمان تو باہر تو جو ہو رہا پاکستان میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, مجھے اس بات پہ افسوس ہے. ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, اسمارٹ ہیں. دیکھا میں نے دیکھا, لگتے ویسے اچھے ہیں وہ. آپ دیکھا تو سوٹ ووٹ اٹکاتے ہیں نا ذرا, تو بہترین پرائیویٹ سوٹ ووٹ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں اور وردی بھی بڑے اچھے لگتے ہیں. دیکھ کے خوشی ہوتی ہے یار, میں تو خوش ہوتا ہوں یار ہمارا سپہ سالار ہے, لیکن کام اچھے نہیں ہے سپہ سالار کے یار. تو مسئلہ یہ کہ ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں تو دیکھنے میں بڑے اچھے بڑے پیارے ہیں, لیکن کام ان کے ٹھیک نہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ یار اللہ کرے وہ خوف خدا ان کے ذہن میں آ جائے, کوئی ریورس ویورس مار دے. لیکن لگتا نہیں ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ جیسے میں نے کہا نا شروع میں کو پٹی شٹی بنی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. پٹی پتہ نہیں کھلتی ہے نہیں کھلتی, پتہ نہیں, ایسا نہ ہو کہ سب کا ہی بیڑا غرق ہو جائے بعد میں پٹی کھولے. بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بہتری کرے. تو یہ ایک صورتحال ہے. اور آج وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا میں سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, انہوں نے بھی یہی بات کہی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ عمران خان نے اس کی وہ کی ہے, بڑی اچھی بات ہے. ظاہر ہے عمران خان کیسے اس کی حمایت کریں گے؟ عمران خان صاحب کیسے حمایت کریں؟ عمران خان صاحب تو واضح طور پہ آج ان کی سسٹرز نے بھی یہ بیان دیا, وہ کریں کہ میں ڈٹا ہوا ہوں. بالکل انہوں نے بہت اچھا کیا کہ بہت آپ نے کیا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں جو اچکزئی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, بہت اچھی پریس کانفرنس, میں بڑی حمایت کرتا ہوں ان کی, بہت اچھی باتیں. انہوں نے تقریباً وہی باتیں کی جو بات میں کہہ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان کے بجائے اگر پی ٹی آئی جو ہے نا اچکزئی صاحب کو اہمیت دے, اچکزئی کو لے کے اگر چلے, تو میں کہتا ہوں 1000 ٹائم بیٹر ہے. لیکن ان سے جو نا فضل الرحمان صاحب سے ذرا ہوشیار رہیں. یہ جو ہے نا یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ رستے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک دم یہ گاڑی لے کے چلیں گے اور ایسی جگہ جا کے آپ کی گاڑی روکیں گے جو کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر دہشت گرد حملہ کر دیں گے. یہ بڑا خطرناک جو ہے نا ان کی گاڑی میں پیٹے ہی نہ سوارو. تو میرا مشورہ یہی ہے, باقی آگے ان کی مرضی. مسلمانوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو غزہ کے تباہ حال مسلمان اس وقت دیکھیے ماہ رمضان کے اندر بھی بیچارے ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات کے اندر اپنے روزے کا بندوبست کر رہے ہیں, افطار کی ہیں وہاں پہ رونقیں ہیں. کس طریقے سے یہ اپنا انتظام کرتے ہیں, ان کے حوصلے کو سلام ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان جو ہیں بالکل اس حوالے سے بالکل جو ہے اپنا کوئی کردار نہیں ادا کر رہے, اور مسلمان جو ہے خاموش دیکھ رہے ہیں. اور عالمی سطح پر بھی جو معاملات اس وقت اسلام کے ساتھ ہو رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. جنگ بندی, میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ مشکل ہی لگتی ہے جنگ بندی, لیکن ٹرمپ نے جو عجیب کام کیا. ٹرمپ کہتے تھے کہ میں جنگ بندی کراؤں گا, ختم کروں گا. ہم تو اچھی بات, ہم کہتے تھے بھائی اچھا ہے جنگ بندی کرے, لیکن وہ ٹرمپ نے ایک طرف تو جنگ بندی ختم کرنے کی دوسری بات کی ہے, وہ روس اور یوکرائن پہ توجہ دے رہے ہیں, لیکن دوسری طرف انہوں نے اس کو اجازت دے رکھی ہے اسرائیل کو کہ تم مارو پیٹو. اور وہ ساری دنیا کی توجہ لگا دی روس یوکرائن کی طرف, اور ساری دنیا کو ٹیرف میں پھنسا دیا. وہ سعودی عرب کو بھی فکر پڑ گئی, یورپ کو بھی فکر پڑ گئی, سب کو فکر پڑی, ٹیرف کے چکر میں لگ گئے لوگ کہ بھائی یار وہ ٹیکس کا معاملہ, اکنامی کی جنگ اور یہ وہ. ادھر انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا تو نتنیاہو کو اشارہ کر دے گا بھائی صاحب آپ جو ہے نا ذرا کھینچ کے رکھو, تان کے رکھو, سمجھ گئے. تو وہ انہوں نے جناب کھینچم تانی شروع کر دی اور بڑے حملے انہوں نے سنا وہاں پر کیے. اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی مسلمان ممالک کے ابھی تک کوئی وہ نہیں آیا. کل جتنے بڑے حملے ہو رہے ہیں اس کے اوپر تو او آئی سی کا اب تک میں سمجھتا ہوں ہنگامی اجلاس فوری طور پر آنا چاہیے تھا. او آئی سی کا مشترکہ بیان, چلیے اجلاس فوری طور پر ایک مشترکہ بیان آنا چاہیے تھا کہ کل یہ جو ہوا ہے یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہم مطلب گزارش کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں ٹرمپ سے کہ ٹرمپ اس کا نوٹس لیں, لیکن ایسا کچھ نہیں آیا. تو مسلمانوں کی جو خاموشی نا اس کی وجہ سے بہت زیادہ کام خراب ہو رہا ہے. اور نتیجہ کیا ہوا, جب میں نے کہا نا کہ ٹرمپ نے ادھر لوگوں کو اٹکا دیا, اچھا دوسری جانب وہ جا کے خود اٹک گیا یمن کے ساتھ. اب یمن کے اوپر بڑے حملے انہوں نے کرنے شروع کر دیے. اور میں سلام ہے یمن کے لوگوں کو کہ کس بہادری کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, ان حملوں کا جواب دے رہے ہیں. اور آپ کو ہوتا ہے کہ 4 بڑے, اب تک میں جب آپ سے بات کروں آج صبح ہی حملہ ہوا, 4 بڑے حملے ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے اور یمن پر. یمن جو ہے وہ حوثیز لڑ رہے ہیں. تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا ابھی بھی بات ہے, لیکن یمن کے اوپر کو بات ہی نہیں کر رہا. حالانکہ سعودی عرب کی یمن کے معاملات دوس ہو چکے ہیں. کچھ بھی ہو جیسا بھی ہو, ہے تو مسلمان نا, مسلمانوں کا ایک بیان آنا چاہیے کہ سعودی عرب کا دوسرا یو ای وغیرہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے کہ یمن پر جو امریکہ اتنے بڑے حملے کر رہا ہے ان سے کہے کہ بھائی آپ حملے روکیں, ہم یمن سے بات کرتے ہیں. یہ جو غزہ کے جو معاملہ ہے, جو یمن کہہ رہا ہے کہ غزہ کے اوپر حملے روکو, تو ہم حملے روکیں گے, تو اس کو آپ تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں. اس وہ نہیں چل رہے, وہ ساری توجہ روس یوکرائن کی طرف تھی, اور ادھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. ایران کے حوالے سے بھی خبریں کچھ ٹھیک نہیں آ رہی ہیں. خبر یہ آ رہا ہے کہ ایران کے حوالے سے بھی ٹرمپ چاہتے ہیں, کیونکہ ٹرمپ کی کوشش یہ ہے کہ تھوڑا سا جیسے یہاں پہ غزہ پر فری ہینڈ دیا ہے, اسرائیل کو فری ہینڈ یہاں دے دیا جائے. تو ایران کے حوالے سے کچھ خبریں اچھی نہیں چل رہی ہیں. ایران نے اپنی فوجوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے, اور کسی بھی حملے سے
اسرائیل کے، امریکہ تو نہیں کرنے جا رہا، اسرائیل کے حملے سے نپٹنے کے لیے فوری طور پر جو میرے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ چین جو ہے نا اس حوالے سے اپنی جسے کہتے ہیں کہ وہ سائبر اور سپورٹ اور جو انٹیلیجنسیا جو ہوتی ہے وہ چین جو ہے دے رہا ہے ایران کو، اور روس بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہے، تاکہ اگر خدا نہ خاصا اگر کوئی حملہ ہوتا ہے ایران کے اوپر تو پھر اس کو کنٹرول کیا جا سکے یا ایران کی مدد کی جا سکے، ایران کو ہوشیار کیا جا سکے. تو اس حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بڑا خطرناک صورتحال ہے. مطلب وہ یوکرائن وغیرہ کی جنگ ختم تو کیا ہونے لگی، وہی تک یہ 2 نئے محاذ کھل گئے، دوبارہ غزہ کی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی، یہ سب گزر رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کا جو ہے نا پلان یا تو ناکام ہو گیا یا پتہ نہیں. اگر ٹرمپ یہ سوچ کر آئے تھے کہ میں جنگیں ختم کرنے کے بہانے اقتدار حاصل کر لوں گا اور اس کے بعد میں جنگیں چلاؤں گا، تو یہ پھر ٹرمپ کی بہت بڑی غلطی ہوگی. اگر ٹرمپ چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ پھر اپنا جو ہے اقتدار کا جو ٹائم ہے وہ بھی شاید پورا نہ کر سکیں. تو یہ بڑی اہم ایک صورتحال ہے دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا کرے رمضان خیر خیریت سے نکل جائیں. لیکن مجھے ان رمضانوں کے اندر حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے. دعا ہی کر سکتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ دنیا کے اندر امن و سلامتی ہو. آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.